انسان کے مرنے کے بعد جو چالیسواں کراتے ہیں بدعت ہے۔ میت کے گلے میں کفن کے اوپر کلمہ لکھتے ہیں، زندگی میں اگر نہیں پڑھا تو کفن والا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نماز میں برے خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے تم کیوں فکر کرتے ہو؟ ہمارے ساتھ 7 یا 6 سال کا بچہ ہے، اس کا ابھی خطرہ نہیں ہوا تو کیا ہو گیا؟ عمرے پہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ختنہ سنت ہے، خدا نہ خاطر نہ بھی ہو تو کیا ہو جائے گا؟ وہ فرض تو نہیں ہے، باقی ساری سنتیں تم نے ادا کر دی ہیں، صرف ختنے والا فکر رہ گیا۔ میرا شوہر دبئی میں رہتا ہے، پاکستان آتا ہے تو اپنی بھتیجیوں سے زنا کرتا ہے، طلاق لینا چاہتی ہوں، لے سکتی ہیں؟ بولو کر لیں۔ بہرحال میں نے تو نہیں پڑھا ہے کہ مطاف کے پتہ نہیں ترکی حرم کے پلروں پر ایک جگہ حضرت عمر بن خطاب کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ عالم، میں نے نہیں پڑھا۔ اب تو وہ پلر ہی گر گئے، پتہ نہیں تم نے کہاں سے پڑھ لیا۔ ترکی زمانے کے جو پلر تھے یہ تو ابھی نئے انہوں نے بنائے ہیں اس شکل کے تاکہ وہ راضی رہیں، یہ وہ پلر تو ہیں ہی نہیں، تم نے کہاں سے عمر کا نام پڑھ لیا؟ یا ہو سکتا ہے انہوں نے صحابہ کے نام لکھے ہوں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اللہ عالم، ہم نے نہیں پڑھا۔ مدینے سے واپسی پر ایک دن پہلے ماہواری کے بیان شروع ہو گئے، جو میں 10 دن تک رہتے ہیں۔ پاکستان واپسی فلائٹ ہے، عمرے کی نیت کے بغیر مدینہ میں آ سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے فوراً جانا ہے، رک نہیں سکتی، پھر عمرے کی نیت نہ کریں۔ یا دوسرا حل بڑا اچھا ہے کہ مدینے سے سیدھا جدہ چلی جائیں۔ 41 دفعہ سورۃ مزمل پڑھیں تو کام ہو جاتا ہے، اللہ کا قرآن ہے، بہرحال اس کے برکات ہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ کھائیں، یہ تم نے مسئلہ گھڑا ہے خود۔ بہرحال بعض علماء دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائیں تو جائز ہے، نہ اٹھائیں تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں آدمی لڑائی کرے اور سر پٹافل کرے۔ اچھا، یہاں بھی جن کو آپ کہتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے، جب یہ جماعت کرتے ہیں وطروں کی، اس میں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ گھنٹے کی لمبی دعا ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا کرتے ہیں، پھر وہاں کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں جب ہاتھ اٹھانا جائز ہی نہیں؟ اللہ کے بندے، جائز ہے، اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، دونوں باتوں پر اعتراض نہ کرو۔